قرآن کی روشنی میں حیات طیبہ کیا ہے، قرآن نے حیات طیبہ کس کو کہا، حیات طیبہ کا تقاضا کیا ہے، اور حیات طیبہ کس طرح بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا، فرمایا جس بندے نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا۔ اب سوال پہلا تو یہاں یہ ہے کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں، صالح عمل کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس پر بڑی گفتگو ہے مفسرین کرام کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا 100 ہاتھ رسہ تو سرے تے کنڈ، تو بات انہوں نے یہاں پر ختم کی ہے کہ اعمال صالحہ جو رضائے الہیہ کے لیے کیا جائے وہ عمل صالح ہوتا ہے، جس میں دنیاوی دکھلاوا نہ ہو، جس میں نفس کی خواہشات نہ ہوں، جس میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں یہ کام کر کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کروں، یہ کام کر کے میں لوگوں میں اپنی پوزیشن نمایاں بناؤں، اپنی حیثیت کو نمایاں بناؤں۔ فرمایا اس مقصد کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف رضائے الہیہ اس میں مقصود ہو، اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ریا اور ایک ہوتی ہے ہوا۔ یہ تصوف کے دو لفظ ہیں، ایک ہے ریا اور ایک ہے ہوا۔ یہ ہمارا جو عمل ہے یہ ریا سے بھی پاک ہو اور ہوا سے بھی پاک ہو۔ اب ریا کیا ہے اور ہوا کیا ہے، ان دونوں میں بنیادی طور پہ فرق کیا ہے۔ ریا وہ ہمارا عمل جس میں دنیاوی دکھلاوا مقصد ہو، لوگوں کے ساتھ متعلق ہو کہ لوگ دیکھیں میں یہ کام کس طرح کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اور ایک ہے ہوا۔ ہوا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کریمہ سعدی ایک کتاب لکھی ہے، درس نظامی کے کورس میں ابتدائی سال کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، بڑی نصیحت آموز کتاب ہے۔ وہ میں ملتان شریف میں پڑھتا تھا سن 99 میں، انوار العلوم میں، قبلہ کاظمی شاہ صاحب کے مدرسے میں، تو وہاں ایک بڑے بزرگ استاد تھے، بڑے بزرگ استاد اور بڑے قابل استاد تھے، ان کا نام تھا مولانا ممتاز صاحب، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے صبح جو اسمبلی ہوتی ہے بچوں کی، اس اسمبلی میں انہوں نے ایک دن یہ فرمایا تھا، یہ بھی بالکل اسی طرح ان کے لفظ یاد ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کریمہ سعدی ہم نے بچپن میں پڑھی ہے، پڑھی بچپن میں، مگر فرما رہے تھے کہ سمجھ اب جا کے بڑھاپے میں آئی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ شیخ سعدی کے بڑے کمال کے فکرے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ آپ نے فرمایا کہ میری 40 سال کی پیاری عمر گزر گئی مگر ابھی تک بچپن والی حرکتیں نہیں گئیں۔ یعنی یہ ان کی بڑے نصیحت آموز فکریں۔ تو جو میں آپ کو ہوا کے حوالے سے ان کا فکرہ سنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کریمہ سعدی کے اندر ایک فکرہ کہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہوئے کہا، ہما با ہوا و حوث ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی۔ کہا کہ مولا ہم تو ہر وقت ہوا کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ہوا ہے کیا؟ ہوا ہے میرا ایسا عمل جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، میرے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہو، اسے ہوا کہتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، لیکن انسان کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے، انسان کے اندر پوری ایک کائنات آباد ہے، تو انسان اس کو راضی کرنے کے لیے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان بسا اوقات ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکی والا معاملہ صرف اپنے اندر کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ نماز بھی لمبی لمبی پڑھتا ہے اپنے اندر کو خوش کرنے کے لیے، وہ بظاہر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتا ہے تو اپنے اندر کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا تیرے اندر کو راضی کرنے کے لیے تیرا کام نہ ہو، تیرے مولا کو راضی کرنے کے لیے تیرا کام۔ تو شیخ سعدی اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ریا سے بھی بچا اور مجھے میرے نفس کی ہوا سے بھی بچا، میرا جو بھی کام ہے وہ تیری رضا کے لیے ہو، تو وہ کام بظاہر چھوٹا بھی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا منظور نظر ہوگا۔ میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ایک حدیث کا سہارا لے کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے مال لوگوں سے طلب کیا جہاد کے لیے، فرمایا مال دو، بڑا بڑا مال صحابہ کرام نے دیا، مال کے انبار لگ گئے، ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی شریف کے صحن میں۔ ایک صحابی نے بھی زبان اطہر سے حضور کی لسان طیبہ سے یہ فکرہ سنا کہ مال لاؤ۔ اب ہر بندے کی مالی حیثیت ایک تو نہیں ہوتی، کوئی ذرا مالدار ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، تو وہ صحابی کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر گئے، کوئی کام ڈھونڈا، مزدوری تلاش کی، انہیں مزدوری ملی، طے ہو گیا کہ اتنی کھجوریں آپ کو شام کو دیں گے۔ وہ گیا اور اس نے جا کر وہ کھجوریں
کام کیا اس پر تو جو ملی آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑ دی اور کچھ کھجوریں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مال طلب کیا, حضور آپ نے فرمایا لاؤ. میری جو اوقات میری جو حیثیت تھی میں گیا ہوں کام ڈھونڈا ہے, یہ ملا, یہ مزدوری ملی, کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑی اور کچھ آپ کے لیے لایا ہوں. اب میرے قدردان نبی نے کیسے ان کا ہدیہ قبول کیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو غلاموں کا دل بالکل واضح ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے. آپ نے اس کی کھجوروں کو قبول فرمایا, فرما کے نبی علیہ السلام نے اس ڈھیر کے اوپر وہ کھجوریں بکھیر دی, اتنی ساری, وہ جتنی تھی تھوڑی سی ساری اوپر بکھیر دی. لجپال نے فرمایا صحابہ یہ مال کا انبار ایک طرف مگر اس کی یہ چند دانے کھجوریں ایک طرف. فرمایا اس کا جذبہ چیک کرو کیسا ہے. یہ نہ بھی جاتا مزدوری کرنے تو تب کیا تھا, اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, مگر میرے فرمان پر اس نے جو عمل کیا ہے, یہ اس کا عمل بڑا طلب والا ہے, اس کا عمل بڑی محبت والا ہے. یہ گیا جا کے کام ڈھونڈا, جتنی کھجوریں ملی آدھی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, آدھی میں نبوت کی بارگاہ میں لایا ہے. پر میں مجھے اس کا انداز یہ عمل کا بڑا پسند آیا ہے, چونکہ اس کا یہ عمل ریا سے بھی پاک تھا, ہوا سے بھی پاک تھا, کہ لجپال نے طلب کیا ہے تو میں عطا کروں جو ہو سکتا ہے مجھ سے. تو گزارش یہ ہے کہ عمل تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. من عمل صالحا, اللہ فرماتا ہے جو تمہاری ریا سے بھی پاک عمل تھا اور ہوا سے بھی پاک تھا, پر میں وہ میری بارگاہ میں ایسا عمل تم لاؤ تو پھر اس کی قدر دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے. اچھا, من عمل صالحا فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا من ذکر و انثی, فرمایا وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ مرد ہے یا عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر الگ فرمایا, ساتھ میں اہتمام من اللہ نے خواتین کا ذکر الگ کیا. فرمایا خواتین کا جو کام ہے ایسا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا قابل قبول ہے, اور خواتین کا ذکر الگ سے اس لیے فرمایا تاکہ آنے والا جو آگے انعام ہے جو اللہ نے عطا فرمانا ہے اس میں یہ شائبہ نہ رہ جائے کہ صرف مرد ہی شامل ہیں, نہیں, فرمایا اس میں خواتین بھی برابر کی شریک ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, فرمایا وہ عمل بھی نیک ہو اور اس کے بعد کرنے والا مرد ہو یا عورت. فرمایا پھر اگلی قید کیا ہے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, فرمایا وہ پھر مومن بھی ہو کرنے والا, کافر نہیں, مومن. فرمایا پہلے ہمیں مانے, ہمارے حبیب کو مانے, شریعت مطہرہ کو مانے, شریعت اسلامیہ کے قوانین کو مانے, دین اسلام کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالے, دین اسلام کی غلامی کا ہار پہنے. فرمایا جو کملی والے لے کر آئیں آمنا وصدقنا, اسے مانے اور دل و جان سے قبول کرے, مومن ہو. کافر جتنا مرضی بڑا عمل کر لے اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں اس معیار کی نہیں ہے جو ایمان کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اصل چمک ہمارے عمل کے اندر ایمان کی ہوتی ہے, اصل کمال ایمان کا ہے. ورنہ کافر بڑے بڑے کام کرتے ہیں, بڑی بڑی NGOs چلاتے ہیں, بڑے بڑے فلاح عامہ کے کام کرتے ہیں, مگر وہ مقام نہیں پاتے جو محمد عربی کے نوکر پاتے ہیں, جو سرکار کے غلام پاتے ہیں. فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ مومن بھی ہو. اس کی قید بھی لگائی ہے. کافر جو نیک عمل کرتا ہے, سوال یہ کہ کیا بس وہ پھر ردی کی ٹوکری میں نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے, وہ کتنا قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے چونکہ یہ کافر ہے, اس نے جو نیک عمل کیا ہے اسے اس کے بدلے میں جنت تو نہیں ملے گی, لیکن یہ ہے کہ قیامت والے دن جب یہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کا عذاب اس پر اس عمل کی وجہ سے ہلکا کر دیا جائے گا, ہلکا کر دیا جائے گا. اب ذرا فکرہ سنیے جو میں عرض کرنے لگا ہوں, وہ رب کتنا قدردان ہے. اگر اس کا منکر, اس کا انکار کرنے والا بھی اگر اچھا عمل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم تیرے عمل کی پھر بھی قدر کرتے ہیں, ہم تیرے عذاب میں کمی کر دیں گے. لیکن جو اللہ کو اللہ مانے, اسے وحدہ لا شریک مانے, اس کے دین کی قدر کرتے ہوئے دین کو سینے کے ساتھ لگائے, پھر اس کا عمل اس کی بارگاہ میں کتنا منظور نظر ہوگا, کتنا قبول ہوگا. اچھا, نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانے علی شان ہے. فرمایا قیامت والے دن جب کسی کافر کے لیے اعلان ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ, اور جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا دروغہ مالک جو باہر مین فرشتہ ہے جہنم کے بعد, اسے باقاعدہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا. حدیث پاک میں اللہ پاک فرمائے گا اسے عذاب دو مگر ہلکا دینا, ہلکا دینا. یا اللہ تیرا منکر رہا, تجھے سجدہ نہ کیا, تیرے دین کا منکر رہا. فرمایا میرے دین کا منکر تھا پر عمل تو چنگا کیا. فرمایا میں اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے حکم دے رہا ہوں اس کا عذاب ہلکا رکھنا. ایک تو یہ حدیث ہے, اس پر ایک اور حدیث واقع عرض کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا, فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا, میں نے جہنم کا مشاہدہ بھی کیا, جنت کا بھی کیا. فرمایا میں نے جب جہنم میں جھانکا, میں نے دیکھا کہ جہنم کے ایک کونے میں ایک کنارے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا,
اور میں نے اس پر آگ کا اثر نہیں ہو رہا تھا، جہنم کی آگ کا اثر اس پر نہیں تھا جہنم میں، تھا آگ میں، مگر آگ اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، سائڈ پہ پڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا جو ساتھ ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے کہ اس کو آگ کی تپش نہیں پہنچ رہی؟ کہا حضور یہ قبیلہ طے کا حاتم طائی ہے۔ حاتم طائی کا نام سنا نا؟ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا۔ تو اس یہ حاتم طائی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس پر رک کر ایک بات عرض کر دوں، حضور سخاوت کرنے والوں کے بڑے قدردان تھے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھے تو آپ کو ملے گا کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام علاقہ فتح کر کے آئے تو وہاں سے غلام اور کنیزیں آئیں، تو وہاں سے ایک لونڈی بھی قید ہو کر آئی۔ تو صحابہ نے جب تعارف کروایا حضور یہ فلاں یہ فلاں، تو عرض کی حضور یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ بھی جنگ میں قید ہو کے آئی ہے، حالانکہ حاتم طائی مر چکا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر عطا فرمائی، فرمایا اس کا سر میری چادر سے ڈھکو۔ اس کا باپ بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا۔ فرمایا اگرچہ وہ نان مسلم تھا مگر تھا تو سخاوت کرنے والا۔ فرمایا سخاوت کرنے والے کو اللہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میں محمد بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ تو وہ کافر اگر نیک عمل کرے تو اللہ اور اس کا رسول اس کا عمل اتنا جانے تو بھلا نان مسلم کرے گا تو پھر۔ اچھا ایک بات میں یہاں حاتم طائی کے حوالے سے اور عرض کر دوں، کسی نے ایک سوال کیا ایک مومن مسلمان سے، کہا کہ یہ بتاؤ، وہ نان مسلم تھا، اس نے کہا تم کہتے ہو ہمارا نبی بڑا سخی تھا، بڑی اس کی سخاوت تھی، کوئی در پہ آتا تو خالی نہیں جاتا تھا، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک سخی تمہارے نبی سے پہلے بھی گزرا ہے جس کا نام حاتم طائی تھا۔ اس سوال کرنے والے نے کہا حاتم طائی کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس کے محل کے 12 دروازے تھے، اور 12 دروازوں سے اگر ایک فقیر ایک دروازے سے آیا ہے، اس نے آ کر سوال کیا مجھے دیا جائے، حاتم طائی اسے عطا کرتا، خیرات دیتا۔ وہ اگر وہی فقیر دروازہ بدل کے آتا، حاتم طائی پھر بھی اس کو دیتا، اس کو موڑتا نہیں تھا کہ ابھی تو نے لیا ہے۔ پھر وہ دروازے بدل کے اگر 12 دروازوں سے بار بار آتا، حاتم طائی کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ دھتکارتا نہیں تھا کہ تو بار بار دروازہ بدل کے آتا ہے، تو بتا سخاوت اس کی زیادہ ہے یا تیرے نبی کی زیادہ ہے؟ تمہارے نبی کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا، تو وہاں سے جو آتا تھا تمہارے نبی اس کو عطا فرماتے تھے۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں، بتا ایک دروازے سے دینے والا زیادہ سخی ہے یا 12 دروازوں سے دینے والا زیادہ سخی ہے؟ اب غلام مصطفیٰ کا جواب سنیے، کیسا محبت والا فکرہ تھا۔ کہا بات سن، تجھے فرق کرنا نہیں آیا، حاتم طائی کے محل کے 12 دروازے ہیں، ایک فقیر ایک دروازے سے اس کا دامن نہیں بھرا، پھر دوسرے دروازے سے اس کا دامن نہیں بھرا، پھر تیسرے دروازے سے اس کا دامن نہیں بھرا، حتیٰ کہ 12 دروازوں سے اسے گھومنا پڑا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا لجپال کا ایک ہی دروازہ تھا جو ایک دروازے سے حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم اسے دوسرے دروازے سے آنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی تھی، آقا پہلے دروازے سے اتنا عطا فرما۔ تو بات یہ ہے، یہ وہ حاتم طائی، نبی علیہ السلام فرماتے میں نے اس کو دیکھا، وہ جہنم میں اس پر آگ اثر انداز نہیں ہو رہی جہنم۔ میں نے پوچھا وجہ کیا؟ سیدنا جبرائیل امین نے بتایا حضور یہ سخاوت بڑی کرتا تھا، اللہ کو یہ اس کا عمل بڑا پسند ہے، فرمایا تو میری مخلوق سے محبت کرتا تھا اگر نان مسلم، اس وجہ سے جنت میں تو نہیں جا سکا، پڑا جہنم میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ کا اثر نہ ہو چکے سخاوت بڑی کرتا تھا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اللہ کو اس بندے سے کتنا پیار ہے جو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا مقام اور مرتبہ صرف عبادت کرنے والا نہیں پا سکتا جتنا مقام اور مرتبہ وہ پا جاتا ہے جو اللہ کے بندوں کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج ہم اس بات پر زیادہ لگے ہیں کہ میں نمازیں زیادہ اکٹھی کر لوں، ہاں پڑھے نماز فرض ہے، لیکن اگر میرے عمل سے میرے رشتہ دار تنگ ہیں، میرے عمل سے میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرے عمل سے میرا عزیز تکلیف میں ہے، میرے عمل سے میرے رشتہ دار تکلیف میں ہے، میری زبان سے میرے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، میرے ہاتھ سے میرے قریب والے محفوظ نہیں ہیں، میرے سجدے مجھے وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کیا بتائی ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، اور لوگوں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ پھر سنیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ صحابہ تشریف فرمائیں، ذکر ہوا بنی اسرائیل کے زمانے کے خاتون کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، تھی وہ ناچنے گانے والی، طوائفہ مغنیہ گانے گانے والی، فرمایا وہ سفر کر رہی تھی، اس کو پیاس لگی، وہ ایک کنویں کے پاس گئی، فرمایا اس نے
कुएं से पानी निकाल कर पानी पिया। उसने देखा कि साथ एक कुत्ता है और वो गीली मिट्टी पर अपनी जुबान मार रहा है। वजह, उसको प्यास लगी है और प्यास की शिद्दत से जुबान मार रहा है गीली मिट्टी पर कि प्यास का मदावा हो जाए। आका फरमाते हैं उस नाचने वाली तवैफा को उस पर तरस आया। उसने अपना मौजा उतारा, मौजा उतार के अपना दुपट्टा उतारा, उस मौजे के साथ बांध के उसने कुएं में लटकाया, लटका के पानी निकाला, पानी निकाल के कुत्ते को पिला दिया। हाँ, कुत्ता पानी पिलाया। फरमाया जब वो मरी तो अल्लाह ने फरमाया इसे जन्नत अता कर दो, इसे जन्नत अता करो। अब सवाल सहाबा ने किया, अर्ज किया आका कुत्ते को पानी पिलाने वाली जन्नत में गई है, तवाइफा है, नाचने वाली है, गाने वाली, मगर हुजूर कुत्ते को पानी पिलाकर अल्लाह ने उसका नाचना गाना सब बख्श दिया। फरमाया पहली बात तो ये कि वो कादिर मुतलक है, उसके अमल पर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये कि तुम कहते हो कुत्ता। फरमाया हर वो चीज जिसके सीने में दिल धड़कता है, हर वो चीज जिसके सीने में दिल धड़कता है, उसके साथ जब तुम भलाई करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देता है। मुझे एक बात बताएं, भलाई अगर बंदा कुत्ते के साथ भी करता है, कुत्ते के साथ भी करता है, मेरा रब उसका अमल भी ज़ाय नहीं फरमाता, तो जो इब्ने आदम के साथ करे, जो अशरफुल मखलूकात के साथ करे मोहब्बत और प्यार, मेरा अल्लाह उसके अमल को ज़ाय कैसे करेगा। तो इसलिए मेरा रब फरमाता है अमल करने वाला मोमिन हो तो फिर उसके अमल की चमक बड़ी आला है। अगर काफिर भी है पर मैं रब फिर भी कदरदान हूँ, उसका अमल ज़ाय नहीं करूँगा, मैं उसके अमल की कदर करते हुए उसे जहन्नम का अज़ाब होगा मगर कम हल्का कर दिया जाएगा उसके अमल की वजह से। आगे फिर क्या फरमाया, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अब नतीजा खेल बात कुरान ने फरमाई है, जो अमल साले करे, पीछे तरतीब फिर अर्ज कर दूं, अमल साले करे मर्द हो या औरत हो, और फिर फरमाया वो मोमिन हो, अल्लाह फरमाता है हम फिर क्या देते हैं, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाते हैं, हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाते हैं। अब हयात तय्यबा क्या है, इस पर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह आप फरमाते हैं कि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन मौका ऐशो आराम की जिंदगी अल्लाह उसे अता फरमाता है, ऐशो आराम की जिंदगी अता फरमाता है। अब आपके दिल में सवाल पैदा होगा, ऐशो आराम के लिए तो पैसे की मोहताज चाहिए, ऐशो आराम के लिए तो पैसे की कसरत चाहिए। तो हमने देखा कई सारे सहाबा पैसे की कसरत तो नहीं रखते थे, कई सारे ऐसे औलिया अल्लाह सुलहा वो माल की कसरत नहीं रखते थे, तो क्या फिर उन्हें हयात तय्यबा अता ना हुई? नहीं फरमाता है। लेकिन बात यह है कि फिर इसकी वजाहत में आप फरमाते हैं कि इससे मुराद ये भी है कि कनात पसंदी अल्लाह अता फरमा देता है, अल्लाह दिल का इत्मीनान अता फरमा देता है। ये बात आप भी जानते हैं, जरूरी नहीं है कि दिल का इत्मीनान पैसे की कसरत में हो। आप कई माल दौलत वाले देखेंगे रात को नींद नहीं आती, नशे की गोलियां खाते हैं, वो नींद की गोलियां खाते हैं ताकि नींद आ जाए, मगर एक फकीर को देखेंगे कखा दी कुल्ली दे विच बड़े आराम दे नाल सौंदा है। उसकी वजह की है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे कनात अता फरमाई, उसे दिली इत्मीनान अता फरमाया है। बज़ाहिर दामन में कुछ नहीं होता मगर दिल का इत्मीनान होता है। अल्लाह कल्बी सकून अता फरमाता है, अल्लाह कल्बी राहत अता फरमाता है। फरमाया तू अमाल सालिहा कर, उतने आराम में दौलत वाला नहीं होगा जितने आराम में मैं तुझे जिंदगी अता फरमाऊंगा। तो ये फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाते हैं। अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम गुजरे और आप इस इख्तिलाफ में मार दिए गए, आपको बड़ी कोड़े मारे गए, बड़ी सजाएं दी गई कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या कुरान अल्लाह की सिफ्त है। आपका मौक़िफ़ था कुरान अल्लाह की सिफ्त है। मैं आपको बड़े कोड़े मारे गए हाकिम वक्त की तरफ से, आप शहीद हो गए। बगदाद में सबसे बड़ा जनाजा आपका था। आपके विसाल के बाद आपके शागिर्द ने आपको ख्वाब में देखा, दुनिया वाले कदर करें या ना करें, वो रब तो कदरदान है ना। कुरान की इज्जत और नामूस पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल शहीद हो गए। शागिर्द ने ख्वाब में देखा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बड़ी सोहनी पगड़ी है, सर पे दस्तार नहीं बल्कि अमा वो था, ताज पहना हुआ था और पाँव में सोने के जूते पहने हुए, लिबास बड़ा उम्दा है। और जन्नत में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े टहल के बड़े टौर टप्पे दे नाल तुर रहे ने। शागिर्द ने पूछा उस्ताद जी ए टौर टप्पा जन्नत दे विच किवें मिले है, कैसे मिला? आपने फरमाया जो सही मानों में दीन के नौकर होते हैं वो जन्नत विच एवें टौर टप्पे दे नाल तुरदे। और फिर कहा ये ताज जो सर पर है कैसे मिला? फरमाया अल्लाह पाक ने इल्म की कदर करते हुए मुझे ताज अता फरमाया है। कहा मेरे रब ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे फरमाया है अहमद बिन हम्बल, हमने तुझे इस मामले पर ही बख्श दिया है कि तू मेरे कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में कोड़े खाता रहा मगर मौक़िफ़ नहीं बदला। हम तेरे अमल की कदर करते हैं, दुनिया वालों ने बेशक ना की, मगर हम तेरे अमल की कदर करके तुझे सोने दी जुतियां तेनू पवा रहे हैं।
دیکھو سر پر بھی سونے کا تاج، پاؤں میں بھی سونے کے جوتے، اللہ بڑا عمل کی قدر فرماتا ہے۔